بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، عید کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، عید الفطر کی نیت کیسے کرنی ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ پیارے دوستو، عید الفطر کی رات یعنی چاند رات کو لیلۃ الجائز اور عید الفطر کے دن کو یوم الجوائز یعنی انعام و بدلے کا دن ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید الفطر کے دن فرشتوں کو گواہ بنا کر روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ روزے دار عیدگاہ سے بخشے بخشائے واپس آتے ہیں۔ ایک مہینے کی بھوک پیاس، ریاضتوں اور لذت نفس مشقتیں برداشت کرنے کے بعد کھانے پینے کی پہر سے رخصت ملنے پر جو طبعی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح دن کا روزہ، رات کی تراویح، بشکل زکوٰۃ و صدقات، غربا و مساکین کی ہمدردی و غم گساری و غم خواری کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق و ارزانی پر جو عقلی خوشی مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اس خوشی کے اظہار کا نام عید الفطر ہے۔ لفظ عید کے لغوی معنی میں لوٹانا شامل ہے، یعنی ہر سال اس دن کے آنے اور پلٹنے کی وجہ سے اسے عید سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہیں مہینے بھر کی روحانی ریاضتوں اور نفسانی اخلاقی طہارتوں و پاکیزگیوں کے بعد ایک روحانی زندگی کے عود کرنے کی وجہ سے اس دن کو عید کہا جاتا ہے، یعنی رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی، عشروں کی سعادتوں سے بہرہور ہونے اور گناہوں کی کثافتوں سے پاک صاف ہو جانے کے بعد دوبارہ ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی اس تاریخی دن کو عید کہا جاتا ہے۔ دیگر اقوام و ملل کی طرح ہماری عید محض اظہار مسرت، رقص و سرود یا موج مستی و تعیشات کا نام نہیں، بلکہ ہمارے مذہب میں عید کی بنیاد روح کی لطافت، قلب کے تزکیہ، نفس و بدن کی طہارت، ایثار و ہمدردی، ہر ایک سے اظہار محبت، ہمدردی و یکانگت، آپسی اتحاد، اتفاق ملی، اجتماعیت اور وحدانیت، عجز و انکسار اور خشوع و خضوع پر قائم ہے۔ عید صرف علامتی خوشی اور رواجی مسرت کا دن نہیں، بلکہ مذہبی تہوار کا ملی شعار اور عبادتوں کے دن کا نام ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات یعنی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کے دن کو یوم الجوائز یعنی انعام و بدلے کا دن ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے کہ یوم الفطر، یوم الجوائز یعنی عید کا دن، یوم الجوائز یعنی انعام ملنے والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کو مذہبی تہوار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ عید الفطر کے دن فرشتوں کو گواہ بنا کر روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ روزہ دار عیدگاہ سے بخشے بخشائے واپس ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، چاند رات میں ہم کیا کریں؟ عید الفطر کی رات بڑی فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ یہ انعام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مزدوری لینے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کو رمضان کی مشقتوں، قربانیوں اور ریاضتوں کا بدلہ دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جنت واجب ہوتی ہے، دل کو روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحج کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحج کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحج کی رات اور لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی شب، لیلۃ النصف من الشعبان یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، جمعہ کی شب، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب، دونوں عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ اس لیے مارکیٹوں اور بازاروں میں مٹر گشتی کرنے کی بجائے خدا کے حضور عجز و مسکنت سے خوب گڑ گڑا کر مانگنے کی رات ہے۔ اسے ضائع کرنا بڑی محرومی کی بات ہے۔
خوشی و مسرت کے موقع پر اسلام نے غریبوں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عید کی نماز کے وقت کا طریقہ اور دعا۔ عیدین کی نماز کا وقت سورج طلوع ہو کر ایک نیزہ کے بقدر آ جائے یا بلند ہو جائے، یعنی اشراق کے وقت سے زوال تک ہے۔ زوال کے بعد عیدین کی نماز درست نہیں ہے، البتہ عید الفطر کی نماز میں اول وقت سے قدر تاخیر کرنا مستحب ہے تاکہ لوگ نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کر لیں، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے تاکہ نماز سے فارغ ہو کر جلد قربانی کر سکیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیر زائدہ کے ساتھ اللہ اکبر، پھر آپ نے ثنا مکمل کر کے 3 تکبیر اللہ اکبر کہنی ہے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں اللہ اکبر، پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں اللہ اکبر، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لو، امام قرات کرے گا اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سی سورت، پھر سجدے ہوں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سی سورت، اور اس کے بعد 3 تکبیر اللہ اکبر ہوگی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں اللہ اکبر، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دیں اللہ اکبر، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دیں اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کریں، پھر سجدہ سلام۔ ماشاءاللہ جی، نماز عید ہو گئی۔ نماز عید کا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے۔ پیارے دوستوں، نماز عید پڑھانے کا طریقہ 2 رکعت نماز کا طریقہ ہے۔ 2 رکعت نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ پہلے خطبے میں 9 دفعہ تکبیر پڑھنا اور دوسرے خطبے میں 7 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ چیز بہت سارے عید پڑھانے والوں کو بھی نہیں پتہ، اس لیے یاد کر لیں کہ پہلے خطبے میں اللہ اکبر 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 اللہ اکبر، پھر دوسرے خطبے میں 7 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عید الفطر لیٹ ادا کرنا مستحب ہے اور عید الاضحیٰ جلد پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے دوستو، یہ آپ نے نماز کا طریقہ سماعت فرما لیا۔ پیارے دوستو، بہت ہی عید کا آسان سا طریقہ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ کوشش کریں کہ عید سے پہلے اس طریقہ کار کو آپ سن لیں، دیکھ لیں اچھے سے، تاکہ عید میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔